اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزڈم سیریز کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور آج انشاءاللہ ہم ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے جن سے عقل کو آزمایا جاتا ہے، یعنی وہ اشیاء جن سے عقل آزمائی جاتی ہے، ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ چیزیں جن کے کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے ان افعال کے بارے میں، ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں گفتگو کی کہ جن کے کرنے کے نتیجے میں انسان کی عقل بڑھتی ہے اور دماغ قوی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم کیسے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کسی کی عقل کتنی ہے یا عقل کس لیول تک پہنچی ہوئی ہے؟ تو اس کو جانچنے کا جو طریقہ کار ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں کچھ احادیث مبارکہ سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ ان کرائٹیریا کو جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جاننے کی کوشش کریں، آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ لوگوں کو دیکھتے جائیں، اور انشاءاللہ اور آپ جانتے جائیں گے کہ کس میں کتنی عقل موجود ہے، اور انہی کرائٹیریا کو ملا اور معیار قرار دے کر آپ اپنی عقل کو بھی خود جانچ سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمیں مسائل زندگی میں اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہم چیزوں کو جانچ نہیں سکتے، ہم چیزوں کو جان نہیں سکتے، ہم چیزوں کو صحیح سے انالیسس نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے انسان اپنی عقل کو اور دوسروں کے عقل کو ایویلیویٹ کر سکتا ہے، وہ ہے انسان کا عمل ہے۔ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو اپنے عقل کی دلیل کے طور پر کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زیرکی دکھا کر، فرض کریں کوئی کام اس کو مل جاتا ہے، کوئی اسائنمنٹ اس کو مل جاتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے دیکھیں جی مجھے یہ کام ملا تھا، مجھے یہ ٹاسک ملا تھا، تو میں نے اس طرح سے یعنی وہ اس کام کو انجام دیا، یعنی وہ کام کو جو اسے ملا تھا صحیح سے انجام دینے کے بجائے اپنی عقل کی نشانی کے طور پر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کام کو میں نے مکایا ہے، اس کام کو میں نے ایسے ٹال دیا ہے، مجھے کرنا چاہیے تھا، بس کر دیا ہے میں نے، بس ٹائم اوور ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ احادیث میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر عاقل ہے تو عاقل کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے خوبصورت انداز میں اس کام کو بجا لاتا ہے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے، بہترین انداز میں اسٹڈی کرتا ہے، اگر وہ ٹیچر ہے تو خوبصورت انداز میں ٹیچنگ کرتے ہیں، یعنی جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی زندگی میں، چونکہ وہ عاقل ہے اس لیے وہ کام کو بہت ہی خوبصورت انداز میں انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص اپنے کام کو بخوبی اور خوبصورت انداز میں بجا لاتا ہے، یہ خوبصورت انداز میں بجا لانا اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو زندگی میں کوئی بھی کام ملے، جس کی طرف سے ملے، چاہے اس کام کا تعلق آپ کی اپنی انڈیویجول لائف سے ہو، آفس کی طرف سے کوئی کام آپ کو ملا ہوا ہو، کیا وہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی کام ہو، جو بھی کام آپ کو ملتا ہے، اگر آپ عاقل ہیں تو یقیناً آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام مجھے ملا ہے اس کو خوبصورت انداز میں کرنا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کا کام بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ میں عقل کس حد تک موجود ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے انسان کے عقل کو آزما سکتا ہے، وہ ہے کلام اور گفتگو۔ آپ جب بھی گفتگو کریں گے، آپ جس قسم کی بھی گفتگو آپ کریں گے، تو آپ کی گفتگو آپ کے عقل کی دلیل ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بات جو ہے وہ ریفلیکشن ہے کہ آپ کس حد تک عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ ایسے آنکھیں بند کر کے جو باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان باتوں سے معاشرے پر کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں، آپ کی فیملی پر کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی زندگی پر کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں عقل مند ہوتے ہی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو جب بھی گفتگو کرتا ہے ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے دوسروں کو اپنے ذہن میں رکھ کے گفتگو کرتا ہے، دوسروں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے جذبات کا وہ احترام کرتے ہیں، اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں ادب کے پیرائی میں گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں کوشش کریں جب بھی گفتگو کرے ناپ تول کے گفتگو کرے، جب بھی گفتگو کریں سوچ سمجھ کے گفتگو کرے، اس لیے کہ جب آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو اس لفظ کو آپ واپس نہیں لا سکتے، اور یہی الفاظ آپ کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنی عظمت، کتنی اہمیت اور کتنے مقام اور منزلت کے آپ مالک ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، ہر شخص کی جو گفتگو ہے وہ اس کے عقل مندی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ایک کسوٹی ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ اس انسان میں کس حد تک عقل موجود ہے۔ یعنی امام
صادق علیہ السلام کا فرمان ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے، یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ وہ باتیں کس قسم کی باتیں ہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یقیناً امام کا مقصود جو ہے وہ سچ باتیں ہی ہے، بات حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ باتیں نہ کرے۔ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہے۔ ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، جس انسان سے غلطیاں زیادہ سرزد ہو جائیں تو اس غلطیوں کے زیادہ سرزد ہونے کی وجہ سے اس کے جو شرم و حیا کا جو ختم ہو جاتا ہے۔ ومن قل حیاؤہ مات قلبہ، جس انسان میں شرم و حیا کا جو مادہ ہے وہ اگر ختم ہو جائے، شرم و حیا کا جو سینس ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے اب حقیقت اس بندے پر آشکار نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتا۔ وَمَن مَّاتَ قَلْبُهُ، جس انسان کا جو ہے دل مردہ ہو جائے تو دخل فی النار، وہ پھر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ خاموشی ہے۔ خاموشی بھی انسان کے عقل کی دلیل ہے، خاموشی بھی انسان کے عقل مندی کی علامت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی بھی انسان کی عقل کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ انسان کس حد تک خاموش رہتا ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے غیر ضروری طور پر یہ باتیں نہیں کرتا، جب بھی اسے موقع ملتا ہے موقع مناسبت سے ہی بات کرتا ہے، اور جب بھی گفتگو کرتا ہے وہ اپنی گفتگو کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، حالات کو دیکھ کے کرتا ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ لہٰذا عاقل وہ انسان ہوتا ہے کہ جو بولتے کم ہے لیکن جب بھی یہ بولتا ہے صحیح گفتگو کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص عاقل ہو جاتا ہے تو پھر وہ خاموش رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنے زیادہ بیوقوف بنتا جاتا ہے اسی حساب سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر انسان زندگی میں خاموش رہنے کی جو عادت ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی کے 70% جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل خود بہت حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اکثر اوقات لڑائی جھگڑے فساد یہ سارے کے سارے امپیشنس جو ہے، انٹالرنس ہے، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بہت سارے جو مسائل ہیں وہ مسائل اس لیے وجود میں آتے ہیں، اس لیے وہ مسائل کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے چونکہ ہم ہمیشہ غیر ضروری طور پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اوپینین، رائے قائم کرنا۔ کسی بھی انسان کی عقل کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چوتھا جو معیار جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس وقت دیکھیں کہ اس کی رائے کی کیا اہمیت ہے، یعنی وہ رائے کس حد تک ویلڈ ہے۔ اگر کوئی انسان جب رائے قائم کرتا ہے اور رائے قائم کرنے سے پہلے مسئلے کے تمام تر جہات کو ذہن میں رکھ کر رائے قائم کر لیتا ہے تو سمجھ لینا چاہے کہ انسان عاقل انسان ہے۔ اور پانچویں چیز ہے وہ ہے انسان کا خط، یعنی جو کچھ آپ لکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ خطوط لکھتے تھے، آج کل میسیجز جو فارورڈ کرتے ہیں، کوئی کتاب آپ لکھنا چاہتے ہیں یا ایک آپ واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر آپ کوئی میسیج فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ نے لکھا ہے، یہ جو میسیج آپ نے لکھا ہے وہ خط آپ کے عقل کی علامت ہے، وہ خط آپ کے عقل کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جو الفاظ، وہ الفاظ بھی آپ کے عقلی لیول کو، آپ کے وزڈم لیول کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے تصدیق اور انکار۔ تصدیق اور انکار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو جب وہ اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتا ہے، بعض اوقات اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور بعض اوقات اس کو ریجیکٹ کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کسی بھی مسئلے کو قبول کرنے یا کسی بھی مسئلے کی تصدیق کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ابن سینا کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو اس چیز کو نہ آپ قبول کریں نہ اس چیز کو آپ اس چیز سے انکار کریں، بلکہ ضعہ فی بقعۃ الامکان۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو امکان کے وادی میں رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کسی بھی مسئلے کو قبول کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے اور کسی مسئلے کو رد کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے گفتگو ہو تو وہ فوراً اس کے بعد اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً اس مسئلے کو یا تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس مسئلے کو رد کرتے ہیں، اور رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ میں نہیں جانتا۔ آپ کو پاس ہے کتنا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ جو چیز آپ نہیں جانتے اس کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ایسی بات غلط بات ہے کہ آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے، جب بھی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے ٹائم آئے تو اس وقت آپ ضرور سوچیں کہ یہ رد کریں تو کس بنیاد پر آپ رد کر رہے ہیں، اور اگر آپ قبول کرتے ہیں تو کس لاجک اور کس دلیل کی بنیاد پر آپ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی مسئلے کو رد کرنے کے لیے
یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اگر دلیل کی ضرورت ہے، پروو کرنے کے لیے اگر دلیل کی ضرورت ہے، اس کو رد کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے عقل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی محال چیز کے بارے میں، اس سے پوچھا جائے، پھر وہ اس محال چیز کو ممکن قرار دیتا ہے، اس محال چیز کو وہ قبول کرتا ہے یا اس کو رد کر لیتا ہے۔ اگر اس محال چیز کو قبول کرنا شروع کرے تو سمجھ لے کہ وہ انسان عاقل انسان نہیں۔ اور ساتویں چیز جس کے ذریعے انسان کے عقل کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہ انسان کا دوست ہے۔ خصوصاً جوان جو لوگ ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے، جو کالجز میں پڑھنے والے، جو سکولوں میں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جو بھی ملیں دوستی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ یعنی آپ کسی بھی شخص کو اگر دوست بنانا چاہتے ہیں تو دوست بنانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان عاقل ہے یا نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات، علم کتنا اس کے پاس موجود ہے، دو۔ تیسری جو بات ہے، کس حد تک انسانیت موجود ہے، انسانیت کا دائرہ جو ہے مذاہب سے بلندتر ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے، اس میں تدین ہے یا نہیں ہے، وہ گناہوں سے کس حد تک بچتا ہے۔ اور پانچویں چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انسان کس حد تک وفادار ہے، کہ بے وفا جو انسان ہوتا ہے اس کو بھی کبھی دوست نہ بنائیں۔ اور چھٹی جو چیز ہے، ہیومن ویلیوز ہے، اس کا کس حد تک یہ انسان پابند ہے۔ اگر اس قسم کی چیزیں اگر آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو آپ اس انسان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لہٰذا آنکھیں بند کر کے کسی بیوقوف کو دوست نہ بنائیں، آنکھیں بند کر کے کسی جاہل سے دوستی نہ کریں، آنکھیں بند کر کے کسی وحشی جانور سے کوئی دوستی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دوستوں کے ذریعے آپ کی عظمت، ان دوستوں کے ذریعے آپ کا جو مقام ہے، ان دوستوں کے ذریعے آپ کی جو منزلت ہے یہ واضح ہو جاتی ہے، آپ کی جو علمی جو لیول ہے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ یہ دوست جو آپ بنا رہے ہیں، اس کا جو تعلق ہے صرف آپ کا حال و ہائی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے آپ کے بارے میں لوگ رائے قائم کرنا شروع کریں گے۔ دنیا میں بھی دوستوں کی دوستی کے جو نتائج آپ کو ملیں گے، اور آخرت میں بھی دوستی کے جو نتائج ہے، جو ثمرات ہے، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ شیخ سعدی کا بہت ہی خوبصورت ایک شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے غلط سوسائٹی سے ایوائڈ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار بد بدتر بوت از مار بد۔ یہ جو بدتر جو دوست ہوتا ہے وہ سام سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کہ سام کی وجہ سے اگر سام کسی کو ڈسے تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو غلط دوست ہو جاتا ہے تو اس غلط دوست کے نتیجے میں یہ جو زندگی ہے یہ بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا تعلق جس مذہب جس مکتب سے بھی ہو، جس بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر مذہب میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر علاقے میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی بھی شخص کو دوست بنانے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ دوستی کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔